أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زبان دے نال پڑھو یا دل دے نال پڑھو، پڑھو محبت نال. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور، شمس الدہا بدر الدجا صدر الہلا نور الہدا کہف الورا مالک ملک خدا موتی جملہ عطا آفتاب خدا احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر محبت، عقیدت اور خلوص بھرا ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی احتشام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر عبدالحلیم صاحب زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف المعروف بے جنجو شریف، اور میرے نہایت واجب الاحترام ذی احتشام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ ابراہیم صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ میبل شریف، میرے نہایت واجب الاحترام ذی احتشام ذی قدر فخر السادات حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ غلام غوث شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، میرے نہایت واجب الاحترام ذی احتشام ذی قدر پیکر تسلیم و رضا مظہر صدق و صفا خلیفہ مجاز فیض یافتہ آستانہ عالیہ گولڈہ شریف حضرت میاں غلام صفدر صاحب دامت فیوزہم، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد مسرور الحسن صاحب، جملہ مہمانان گرامی معزز سامعین حاضرین ناظرین ائمہ کرام حفاظ اہل علاقہ عوام و خواص. زیادہ وقت میں کوئی تقریر دا تساڈا گھنن دا خواہاں اور خواہش مند نہ، اس واسطے کہ اس عرس ذی قدس دی دو نشستاں ہوندیاں. پہلی نشست خطابات دی ہوندی ہے جڑی نشست انشاءاللہ ادھے گھنٹے تو بعد ختم ہوئے سی، اور دوسری نشست جڑی ہے وہ محفل سماع یعنی قوالی دی ہوندی ہے. وہ انشاءاللہ اس نشست دے اختتام تو بعد محفل سماع محفل قوالی انشاءاللہ ہونی. وہ بھی کوئی اتنی طویل نشست نہیں ہوندی، اس واسطے کہ دور دور تو احباب چونکہ آندے ہیں، اس واسطے سردیاں دا چونکہ دن نے وقت تھوڑا ہوندہ ہے، پھر انہاں واپس ونجنا ہوندہ ہے. کچھ سنگی ساتھی موٹر سائیکل دے بھی آندے ہیں، پھر شام دا وقت ہو ونجے
تے ٹھنڈ دے اوتے انہاں دا واپس وجنا انہاں واسطے تکلیف دہ ہوندے، اس واسطے انہاں دا سفر دا خیال کردے ہوئے واپسی دے سفر دا وہ نشست بھی 35 منٹ دی ہوندی ہے، انشاءاللہ 35 منٹ دی قوالی ہو سی، اس تو بعد انشاءاللہ اختتامی دعا حضرت پیر غلام غوث صاحب او فرمیشن، اس تو بعد انشاءاللہ تلے سران دے اندر لنگر ہو سی جی۔ 2-4 گلاں میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہتا ہاں۔ میں تو قبل اولیاء کاملین دی شان بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پرورد آغوش ولایت خلاصہ فیضان مہر علی مرشد روشن ضمیر قاسم فیضان پیران پیر حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال قبلہ میاں صاحب نے سیر حاصل گفتگو کی تیئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جو اولیاء ہوندے نے بلا تمہید قرآن شریف دی آیت تو یہ ثابت ہے کہ انہاں نوں ڈر نہیں ہوندا، لا خوف انہاں نوں ڈر نہیں ہوندا۔ جڑے اللہ تعالیٰ دے اولیاء ہوندے انہاں نوں خوف نہیں ہوندا، ڈر نہیں ہوندا۔ یہ نقطہ سمجھن والا ہے کہ پہاڑ نوں خوف ہے کس دا؟ لوہے دا۔ لوہا آسی پہاڑ کٹا ویسی۔ پہلے اساں گولڈا شریف ویندے آسے، بعض اوقات موسیٰ خیل علی پہاڑی دے اندر کوئی ٹرک ڈٹھا یا الٹا پیا ہو گیا، کافی سارا وقت ضائع ہو ویندہائی، لوہاں دیاں کرینا اور مشینہ آئیاں انہاں نے موسیٰ خیل علی پہاڑی نو کٹ کے رکھ دیتا۔ درمیان دا سفر او جڑا 50 منٹاں دے وچ اساں موسیٰ خیل دی پہاڑی دا سفر کر دیا سے او صرف 7 منٹاں دے وچ آج کل ہوندہ پہ ہے۔ ایدی وجہ کہ اس واسطے کہ پہاڑ نو لوہے نے کٹ چھوڑا۔ پھر لوہا ایسی شے نکلا کہ پہاڑ اس تو خوف زدہ ہو گئے۔ پھر لوہے نو بھی خوف آ گیا، کس دا؟ آگ دا خوف آ گیا۔ آگ نے لوہے نو موم کیتا، پھر اس لوہے دا جو مرضی آیا، ملر نے فیکٹریاں والا نے فیکٹری نے مشینہ نے جو مرضی آیا لوہے نو رنگ دیتا، جس قسم دا طول دے اندر، عرض دے اندر، عمق دے اندر، چوراس دے اندر، کب اس دوتے آگ نو چلا کے تا لوہے نو کس دا خوف؟ آگ دا خوف ہو گیا کہ آگ آسی تو میں نو لے ڈب سی۔ آگ نو کس شے دا خوف ہے جی؟ پانی دا خوف ہے کہ پانی آسی تو میں نو مسما چھوڑے سی۔ پانی نو کس دا خوف ہے؟ جاندار دا خوف ہے۔ پیاسے دا خوف ہے، پیاسا آسی تو میں نو پیوے سی۔ اے ترتیب اگے چلاؤں تا کافی دور نکل ویسی، مگر وقت دامنچ اتنی گنجائش نہیں۔ ادھے گھنٹے دے وچ اپنے مسائل کافی سارے پورے کرنے، تو میں ایک مرتبہ پچھو لوٹا چھوڑا تاکہ مجمع مخلوط ملہ جلے سارے سنگیاں نو سمجھ آ ونی کہ پہاڑ نو کس دا خوف ہے؟ لوہے دا۔ لوہے نو کس دا خوف ہے؟ آگ دا۔ آگ نو کس دا خوف ہے؟ پانی دا۔ پانی نو کس دا خوف ہے؟ پیاسے دا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے وچ فرمایا اولیاء دے بارے، یا اللہ پہاڑوں کو بھی خوف ہے، لوہے کو بھی خوف ہے، آگ کو بھی خوف ہے، جس کے جلانے کا ہر ایک بندے کو خوف ہے، اس آگ کو بھی خوف ہے پانی کا۔ یا اللہ اولیاء کو خوف ہے یا نہیں ہے؟ رب نے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صاحب تفسیر روح المعانی، عمدۃ المفسرین، خاتمۃ المفسرین، صاحب تفسیر روح المعانی نے کیا خوب نقطہ لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نادانو، خوف کس کو ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کمزور کو، تے
کہ خدا کے اولیاء کمزور نہیں ہوتے بلکہ خدا کی طاقتور مخلوق ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جب بھی خوف ہوگا کمزور کو خوف ہوگا، ناتواں کو خوف ہوگا، ضعیف کو خوف ہوگا، اصف کو خوف ہوگا. کبھی طاقتور کو خوف نہیں ہوگا بلکہ لوگ طاقتور سے ڈریں گے. اس لیے تو ہم گردن حکم دامن پیش کہ گردن پیچ حکم ہوئے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے نتیجہ مرتب اور مدون کر کے رکھ دیا. لوگوں اولیاء کو خوف بھلا کس کا ہو، اس لیے کہ اولیاء کو خدا کا خوف ہوتا ہے، پھر پوری خدائی کو اولیاء کا خوف ہو. آئیے کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ داتا علی حجویری کی مزار پر کس لیے جاتے ہیں؟ حضرت پیران پیر، حضرت غوث جلی کی مزار کی زیارت کا پیریڈ کیوں اختیار کر کے جاتے ہیں؟ 10 دنوں کا، 12 دنوں کا، 18 دنوں کا. پیر میر علی شاہ صاحب کی مزار پر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہر جگہ پر موجود ہے. جب اللہ دی رحمت ہر جہاں تے موجود ہے، ولیاں دی مزاراں تے کیوں ویندے ہو؟ میں کہ میں او گفتگو کرنی ہے کہ سنگیاں سارا نو گفتگو سمجھ آوے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ تے موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے، در در میں موجود ہے، گلی گلی میں موجود ہے، ہر ہر کوچے میں، ہر ہر کونے میں، ہر ہر گوشے میں، ہر ہر گھر میں، ہر ہر جگہ پر، ہر ہر موڑ پر، ہر ہر چوک پر، اڈے پر، بازار پر، فٹ پاتھ پر، ہر جگہ پر، شاہراہ پر خدا کی رحمت موجود ہے. پھر تم خدا کی رحمت کے حصول کے لیے اللہ کے اولیاء کی مزاروں پر کس لیے جاتے ہو؟ یہ ہمارا سوال ہے. میں کہ چلو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہر جگہ تے موجود ہے، اللہ دی مزاراں تے کیوں ویندے ہیں؟ میں کہی دی آسان ترین مثال کہ گڈی دی لین تیرے گھر دے نالو گزر دی پئی ہے یا نہیں؟ آکے جی بالکل گزر دی پئی ہے. تے اگر سوار ہومنا ہووے گڈی دے اوتے تو وقت کتھے ونجنا بوس جی؟ پھر کہاں جانا پڑے گا؟ اسٹیشن پر جانا پڑے گا. گاڑی کی لائن، ٹرین کی لائن تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے، مگر جب تمہیں گاڑی پر سوار ہونے کی ضرورت پڑے گی تو پھر اسٹیشن پر جانا ہوگا. بس گاڑی کی لائن جگہ جگہ پر موجود ہے، تمہارے گھر کے سامنے موجود ہے، مگر سوار ہونے کے لیے گاڑی کے اسٹیشن پر جانا ہوگا. خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں، خدا کی روحانیتیں جگہ جگہ پر موجود ہیں، مگر خدا کی رحمتوں کے اسٹیشن غوث جلی کا مزار ہوگا، میرے علی کا مزار ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت فیضان حضور جملہ شیخ القرآن. ان غلاموں کے مزاروں پر آنا پڑے گا. اولیاء محمد عربی کے غلام ہیں، پر حضرت پیر نصیر ملت علیہ رحمت نے کیا خوب فرمایا کہ غلام کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، نوکر دی گردن جھکی ہوئی ہے. مالک یہ لے بلے سی آسی، ہر نوکر دی گردن جھکی ہوئی ہے، لیکن ایک محمد عربی دے غلام جنہاں نے گردناں اتھے ہی اچیاں قیامت والے عربی اچیاں سے. غلام حشر میں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے وہ ان کا فخر
سلیمان کو جس پہ رش گائے نہیں مزہ آیا آخری شیر آخری جملے اونچی آواز کوئی زبان خاموش نہ رہے اونچی آواز نہ خوش نہیں مزہ آیا بلند آواز کہ وہ ان کا فقر کہ سلیمان کو جس پہ رش گائے وہ ان کا حسن کہ یوسف کی منہ چھپا کے چلے ان کا حسن ان کا حسن ان کا حسن کہ یوسف کی منہ چھپا کے چلے نصیر ان کے سوا نہیں ہے کوئی رسول ایسا نصیر ان کے سوا نہیں ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو پھر بخشوا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے دوسری آنکھیں گل دی میں کہ جی 10 منٹ رہ گئے میں کہ پوچھ نہیں ہے تو پوچھ لو آنکھیں یہ دوسری گل لے کہ اللہ تعالیٰ دے اولیاء دیاں مزاراں اللہ دے رحمتاں دے اسٹیشن انتساک ہے تے اگر گڈی دے تے سوار ہونا پوسی اسٹیشن تے آنا پوسی اللہ دی رحمت دا حصول کرنا پوسی اولیاء دیاں مزاراں تے آنا پوسی انہاں دے وچ بھی ہے یا کاشا کوئی نہ ولی کون ہوتا ہے ولی کی تعریف کیا ہے صاحب منجد نے لکھا الولیو اسم منہ بمعنی القریب و بمعنی المحب و بمعنی النصیر و بمعنی الصدیق ولی کے 4 معنی ہیں لوگوں ولی کا پہلا معنی ہے ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے ولی کا دوسرا معنی ہے المحب ولی وہ ہوتا ہے کہ خدا اس کا محبوب ہوتا ہے ولی خدا کا محبت کرنے والا ہوتا ہے ولی کا تیسرا معنی بے معنی النصیر کہ ولی کو پکارنے کی دیر ہوتی ہے ولی دے طرفوں مدد آمن دی کوئی دیر نہیں ہوئی یہ تیجا معنی ہے ولی دا چوتھا معنی اور آخری معنی ولی دا کہوے بے معنی صدیق ولی دا پہلا معنی یاد کرو آج دا تیسرا سبق کہ ولی دے ایسا معنی سنیں پہلا معنی ولی دا ولی 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 آستانہ عالیہ جنگی شریف المعروف بے مرشد آباد شریف حضرت خواجہ عبدالغفور صاحب خدا کے ولی تھے کہ بھی ولی کا معنی کیا ہے ولی کا معنی کیا ہے آستانہ عالیہ محبل شریف کے حضرات خدا کے ولی تھے کہ آپ سے کوئی پوچھ لے ولی کہتے کسے ہے نہیں آستانہ عالیہ بالا شریف کے بانی و موجد حضرات وہ رب کے مقبول برگزیدہ سنجیدہ پسندیدہ ولی کامل تھے ولی کون ہوتا ہے ولی دا پہلا معنی ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ کے قریب ہو ولی دا معنی ہے قریب رحمن والا کہندے قریب رحمن والا بولو اللہ دے قریب رحمن والا دوسرا معنی ولی دا کہوے بے معنی نصیر مدد کرنے والا یہ منجد میں ہے کہ دوسرا معنی ولی کا ہے تیسرا معنی ولی کا کیا ہے محب ولی او ہوندا جڑا کہندے نال محبت نہ کرے بلکہ اللہ نال محبت کرے شفقت کرے مریدین معتقدین متوسلین تے محبوب حقیقی کون ہوئے محبوب حقیقی ان دا خدا ہوئے بس بعد خدا دے دنیا تے مدد ڈھول سہارا تیرے باج نہ کیاں کچھ دیکھیں میری اکھ دا تارا تو میں طالب تو مطلوب آقا میری موج
پیاری ہے پر جان تو پیارا تو اللہ دا محب ہوندا وقت تھوڑا ہے اللہ دا محب ہوندا تیجا معنی پہلا معنی ولی دا قریب رہن والا دوجا محبت کرن والا تیجا مدد کرن والا چوتھا اور آخری معنی ولی دا کہوے صدیق صدیق کہنو آدن صدیق آدن یار نو صدیق آدن سنگی نو اللہ دا یار ہے اللہ دا سنگی ہے لیکن صدیق کیڑا سنگی ہوندے صدیق کیڑا سنگی ہوندے صدیق وہ سنگی ہوندے کہ ذات مختلف ہو منشور ایک ہو ذات جدا جدا ہو دستور ایک ہو ولی خدا کا وہ ساتھی ہوتا ہے وہ محبت کرنے والا سنگی یار دوست ہوتا ہے کہ ولی کی ذات اور خدا کی ذات جدا جدا ہوتی ہے مگر جو خدا کا منشور ہوتا ہے وہی ولی کا منشور ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری باری آئی حضرت خواجہ میاں امیر خواجہ امیر رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ مجاز حضرت پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اٹل شریف والے والی دامان انہیں کو پوچھا دیا کہ ولی کون ہوندے انہاں کا ولی مثل کنویں دے ولی مثل کنویں دے یہ تو کیا مقصد ہے کہ نیک بندہ مثل کنویں دے وہ کس طرح کہ جس طرح کوزے مریدین مثل کوزاں دے کوزے جلے کنویں دے وچ ویندن بھرے ہوئے ہونن کہ خالی ہونن جی خالی ہونن جلے وچ ویندن تے وچوں جلے باہر نکل دین تا بس ولی مثل کنویں دے ہیں کہ جس وقت مریدین ان کی محافل میں آئیں گے تو خالی دام لے کر آئیں گے جلے واپس ولوسن تو بھرے ہوئے دامن ہن کے ویسے باری آئی حضرت میں اس دن حضرت دے آستانے دو گیا انہیں من بھی کتاب جناب پیش کی تھی کتاب دیتی اس دن موجود آئی کہ پوچھا گیا آستانہ علیہ مرشد آباد شریف دے بڑے حضرت صاحب کو لوں کہ جی ولی کون ہوں گے انہاں کہا جی ولی مثل سورج دے کہیں آکھا ولی مثل کنویں دے کہیں آکھا ولی مثل صدیق دے کہیں آکھا ولی مثل محب دے لیکن حضرت خواجہ عبدالغفور رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا انہاں کا ولی مثل سورج دے سورج دا کیا مقصد ہے آپ نے فرمایا سورج ایک جگہ تے اودیاں کرنا گھر گھر چ موجود ہے ولی اپنی مزار چندے اودی برکت تے اس دا فیض ہر اپنے مرید دے دل تے سینے سے موجود ہے آپ اولیاء کی مزار پر آتے ہیں کیا مزاروں کے اندر اولیاء زندہ ہوتے ہیں میں کہ ایک گل وقت اجازت او کیڑی میں کہ دسو بھئی شیطان اللہ دی بارگاہ چ نکلا جس وقت نکلنے لگا صاحب تفسیر قرطبی لکھا واپس وال گیا شیطان نے اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ ایک میری آرزو ہے ایک تمنا ہے میں تیری بارگاہ چ نکلدا تو پیاں لیکن قیامت تک میں زندہ رہواں ایک آکھا شیطان آکھا کینو آکھا اللہ نو آکھا کہ آکھا کہ میں قیامت تک کے رہواں ایک قرآن شریف موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو قیامت تک زندہ ہو سے اے مسئلہ بکاونا ہے شیطان قیامت تک بولو شیطان قیامت تک قرآن شریف تو مسئلہ ہے شیطان قیامت تک لیکن شیطان ہے کون خود عدو مبین شیطان خدا دا بھی دشمن ہے خدا دے دین دا بھی دشمن ہے شیطان خدا کا دشمن ہے اب میرے موقف کی مضبوط ترین دلیل بن گیا صاحب قرطبی کا ریفرنس والا کہ لوگوں سن لو شیطان کون ہے شیطان خدا کا دشمن ہے شیطان خدا کا دشمن ہو کر قیامت تک زندہ ہو سکتا ہے کہ ولی خدا کا دوست ہو کر کیسے مردہ ہو سکتا ہے جی پوچھا گیا جناب صاحب منجد نے بھی بتایا آستانہ دل شریف سے بھی آواز آئی آستانہ علیہ مرشد آباد شریف سے بھی ولی کی ڈیفینیشن انٹروڈکشن تعارف سامنے آ گیا اب
لکھا الولیو فی اصطلاح التصوف من کانا قلبہ مشتغلا فی ذکر اللہ تعالی یسبح اللیل والنہار لا یعقو فی قلب غیرہ لو کانوا آباؤہم وابناؤہم واولادہم. یار مزاج بنا سبحان اللہ کا. ولی کون ہوتا ہے؟ الولی فی اصطلاح التصوف ہے، صوفیہ جسے کہتے ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے نذرانے بٹورنا صرف ولیوں کا کام نہیں ہے، اسے ولی نہیں کہتے. من کانا قلبہ مشتغلا فی ذکر اللہ تعالی یسبح اللیل والنہار لا یعقو فی غیرہ لو کانوا آباؤہم وابناؤہم واولادہم. ولی وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا